کچھ ہمارے پروجیکٹ پائپ لائن میں ہیں. انشاءاللہ جو سوات کا سب سے آخری بڑا میگا پروجیکٹ ہے وہ مڈ آف فروری تک اس کا ہم افتتاح کریں گے, اور وہ ہے سوات موٹر وے فیز 2. تو یہ سوات کا آخری میرے دور میں جو میگا پروجیکٹس ہے, یونیورسٹیز کے علاوہ, انجینئرنگ یونیورسٹی کے علاوہ, ایگریکلچر یونیورسٹی کے علاوہ, لائف سٹاک یونیورسٹی جو پہلی خیبر پختونخوا کی بنے گی, سوات میں بنے گی. ابھی تک خیبر پختونخوا میں لائف سٹاک یونیورسٹی نہیں ہے, تو یہ یہاں پر بنی گی. اور یہ اس کے علاوہ یہ ڈینٹل کالج اور میڈیکل کالج کی اپگریڈیشن, آپ کی اس ہاسپٹلس کو فنکشنل کرانا. اس کے بعد جو چلڈرن ہاسپٹل ہے, پیڈز ہاسپٹل, اس میں بھی کام جاری ہے. اس کے علاوہ یہاں پر ہم انشاءاللہ گائنی کا کمپلیکس بنائیں گے. بہت سے ایسے پروجیکٹ ہیں, اور جتنی بھی اور پاکٹس میں ہمارے ہاسپٹلز ہے, وہ بریکوٹ کا ہاسپٹل ہے, خواجہ خیلہ کا ہاسپٹل ہے, مٹا کا ہاسپٹل ہے, مدین کا ہاسپٹل ہے, کالام کا ہاسپٹل ہے, چپریال کا ہاسپٹل ہے. ان سب کو ہم اپ گریڈ کریں. اور ایک آخری پروجیکٹ جو منگلور کا ہاسپٹل ہوگا, جو کڈنی ہاسپٹل ہے, میاں گل جان زیب جو کڈنی سینٹر ہے یہاں پر, تو اس کی جگہ اس کے ساتھ ہم منگلور میں بھی ایک ہاسپٹل بنوائیں گے. اور اس کے علاوہ جتنی بھی یہاں پر بیچ یوز ہے اس سب کو میں نے اپ گریڈ کر دیا ہے. تقریباً کوئی 1.9 بلین اس کی کاسٹ ہے, جہاں پر سوات میں بیچ یوز ہے. اور اس میں ایک دو نئے بھی بنانے ہیں, ایک شموزے میں بنانی ہے, اور ایک اس سائڈ پہ جو گران کا حلقہ ہے ککارے میں, اس میں نہیں. اور باقی جتنی بھی ہماری بیچ یوز ہے اس کو میں نے RHC کا اسٹیٹس دے دیا. اس پہ بھی انشاءاللہ ان قریب اس کا ٹینڈر لگے گا, اور اس پہ انشاءاللہ بھی کام شروع ہو جائے گا. تو یہ جو روڈز انفراسٹرکچر آپ دیکھ لیں سوات کے, جب باہر سے لوگ آ جاتے ہیں تو وہ مجھے خود بتاتے ہیں کہ ماشاءاللہ سوات کا انفراسٹرکچر جو روڈ کے حوالے سے وہ بہترین ہو چکا ہے, اور لوگ خوش ہیں. جو ٹورسٹ آتے ہیں, الحمدللہ اس حکومت میں جو ٹورسٹ آئے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہے. پچھلے سال جو 3 عید کی چھٹیاں تھی, اس میں یہ ہزارہ اور ملکن ریجن میں 27 لوگ ٹورسٹ آئے, اور 66 بلین 66 ارب روپیہ انہوں نے یہاں پر مختلف اس میں لوگوں کو انہوں نے لوگوں کے لیے تھا, اس میں لوگوں نے اس پہ انہوں نے یہاں پر انویسٹمنٹ کی 66 بلین کی. تو یہ آپ بتا دیں کہ پہلے اگر ہسٹری میں اس طرح ہوا ہے تو وہ سب کے سامنے ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے گریڈ اسٹیشن کے یہاں پر سوات میں 2 گریڈ اسٹیشنز کی کمی تھی, وہ بھی انشاءاللہ اس پہ کام جاری ہے, وہ بھی انشاءاللہ اس حکومت میں ہم کمپلیٹ کریں گے. اور جتنی بھی اپگریڈیشنز تھے ہاسپٹلس کی, اسکولس کی, 6 کالجز پہ 6 سے 8 کالجز پہ کام شروع ہے, اور 2 پائپ لائن میں ہے. تو یہ آپ لوگوں کے لیے, ہمارے جو بچے یہاں پر پڑھتے ہیں, یہ اکثر روڈوں پہ ہوتے تھے کہ ہمیں وہ کالج کی ایڈمیشن نہیں مل رہا ہمیں, تو پھر ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, وہ ہمیں برداشت کرنا پڑتا, سب کی انگلیاں ہماری طرف آتی تھی. تو اس کے لیے بھی میں نے پلاننگ کی. انشاءاللہ جو میری پلاننگ ہے سوات کے لیے, تو وہ انشاءاللہ 30-40 سال تک سوات کے لوگوں کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. نہ وہ اگر آپ منگورا سٹی کی بات کر لیں تو یہاں پر پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے, اور یہ فضل حکیم خان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ ان کی خواہش تھی کہ ان کے لیے ہم کچھ کریں. اور یہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ میں چیف منسٹر نہ ہوتا تو شاید یہ سوات کا منگورا کی سٹی کا جو پانی کا مسئلہ ہے یہ کبھی حل نہ ہوتا. یہ 19 ارب روپے کا اسکیم ہے, اور انشاءاللہ اس پہ بھی جلد ہم کام شروع کرائیں گے. تو یہ بھی لوگوں کا ایک مسئلہ ہے, کیونکہ منگورا ہمارا ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے, اور اس کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. اس کے علاوہ یہاں پر گیس کی اس کی لو پریشر کا مسئلہ تھا, اس میں بھی الحمدللہ 20 کروڑ روپے کا ایک پروجیکٹ ہے, وہ پائپ لائن. میں اس NGPL کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ڈائریکٹلی پائپ کے اور سے اٹھا کے مجھے دے دیا ہے, اس میں بھی کام جاری ہے. انشاءاللہ 1 مہینے 2 مہینے میں وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. تو جو سٹی کا لو پریشر کا مسئلہ ہے یہ بھی حل ہو جائے گا. باقی لیفٹ رائٹ پہ کا بھی کام ہو رہا ہے. یہاں پر فضل حکیم خان نے مجھے بتا دیا ہے کہ بالکل گرلز کالج منگورا وہ بھی بلڈنگ میں اس ایڈ ہاک ہم نے شروع کر دیا ہے. اس کے لیے پرماننٹ بلڈنگ کی جگہ سلام پور کی طرف سیکشن 4 لگا ہوا ہے, لینڈ ایکویزیشن وہ کریں گے اس کے لیے. باقی منگورا سٹی کے لیے چونکہ یہاں پر بہت بڑا مسئلہ ہے, رش بہت زیادہ ہے, باہر سے اگر کوئی مریض یا پہنچنا چاہتے ہیں یہاں پر علاج کے لیے
تو بڑے مشکل سے وہ آتا ہے. تو اس کے لیے بھی ماسٹر پلان پہ کام جاری ہے ٹریفک کے حوالے سے. اس پہ منگورا کے لوگوں نے ہمارے ساتھ دینا ہے کیونکہ اس میں کچھ ہم تجاوزات بھی ہٹائیں گے, کچھ روڈوں کو ہم اس کو کھلا بھی کریں گے. تو یہ بھی اس کا ہوگا, یہ منگورا کے لیے انشاءاللہ ضرور ہوگا. اور یہ فضل حکیم خان کہہ رہے کہ میرے لیے منگورا کالج کا وہ اناؤنسمنٹ کرے یہاں پر, تو یہ ان کا پروگرام تھا, میں ذرا سائڈ پہ چلا گیا. لیکن بہرحال یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ میں ان کے لیے حل کرا دوں گا. اور آپ کو گرلز ڈگری کالج مبارک ہو. تو یہ اکثر لوگ مجھ سے کہتے رہتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس یہ ڈیولپمنٹل کام آپ کی جیب میں ہوتے ہیں, تو میں کہتا ہوں یار یہ اب جو میرے جیب ہے یہ تو پیسوں سے خالی ہے لیکن ڈیولپمنٹل کام سے بھری ہوئی ہے. تو میں جدھر بھی جاتا ہوں میری اناؤنسمنٹ ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے اور پھر اللہ مدد کرتا ہے. ورنہ جو اکانومی کی صورتحال تھی اس ملک کی اور جس حالت میں اس ملک کو چھوڑا گیا تھا وہ سب آپ کے سامنے, آپ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں یہاں پر, جتنی بھی آپ پروفیسر حضرات ہیں, آپ سب کو پتہ ہے جی. ایک چیز اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا کیونکہ یہاں پر پی ٹی آئی کے ورکرز بھی موجود ہیں اور یہاں پر سارے ایجوکیٹڈ لوگ جو معاشرے کے اس میں آتا ہے سارے یہاں پر موجود ہے. ایک چیز مہنگائی کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں بالکل مہنگائی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور مہنگائی غریب آدمی کو, عام آدمی کو, سفید فوج آدمی کو وہ ہٹ کر رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایون ہم جیسے لوگ بھی پریشان ہیں. لیکن یہ مہنگائی اس کی کیا وجہ بنی؟ کووڈ-19 سب سے بڑی وجہ اس کی یہ ہے, دنیا کی بڑی بڑی معیشتیں بیٹھ گئی. میں نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا کہ اس پہ ہم نے کام کرنا ہے, تو انہوں نے کہا میں اس پہ لگا ہوا ہوں, انشاءاللہ مارچ کے بعد حالات ٹھیک ہوتے جائیں گے, یہ ان کا کہنا ہے. میں نے ان سے کہا کہ ہم کوئی نہ کوئی ریلیف ان کو دے دیں, لوگوں کو دے دیں, تو اس پہ لگے ہوئے ہم. لیکن آپ یہ ضرور لوگوں کو بتائیں کہ کسی کی بھی حکومت ہوتی, یہاں فرشتے حکومت کرنے نہیں آئیں گے, پولیٹیکل لوگ ہی حکومت کریں گے. کسی پارٹی کی حکومت ہوگی تو یہ مہنگائی نے آنا ہی آنا تھا. آپ اگر باہر کے معیشتیں دیکھ لیں, انگلینڈ جیسے ملک کے جیسے حالات ہو گئے ہیں, آپ امریکہ کے حالات دیکھ لیں, آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ کو پتہ ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس پیشنٹس آتے ہیں, آپ کے پاس لوگ آتے ہیں, تو آپ نے یہ میسج صرف پہنچانا ہے ان لوگوں تک. ہماری کوشش ہے, کوئی بھی حکومت نہیں چاہتی کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے غذائی اجناس مہنگا کرے, اس کے لیے پیٹرول, گیس, بجلی کی وہ کرے. تو یہ کسی حکومت کی خواہش نہیں ہوتی. لیکن بدقسمتی سے جو پچھلے لوگ تھے, یہ آپ نہ سمجھے کہ اگر انہوں نے چینی 50 کلو پہ آپ کو فروخت کی ہے یا 60 پہ یا 70 پہ, تو انہوں نے وہ جو 40-50 کا بقایا تھا وہ آپ کے بیگ میں ڈالا ہوا ہے. جو آپ کے اوپر قرضے ہے, جو یہ سبسڈی ہے, یہ آپ ہی کی جیب سے دوبارہ نکلیں گے. یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی باہر سے آپ کو مدد ملے گی یا کوئی اور پیسے آئیں گے, نہیں. اور جب آپ ایک دفعہ قرض دار ہو جائے, آپ آدمی کی مثال لے لیں, جب وہ ایک دفعہ قرض دار ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں پھر وہ بھی سود کے حوالے سے, آپ نے جتنے بھی قرضے لیے اس پہ آپ نے انٹرسٹ دینے ہوں گے. اب جو IMF کے ساتھ ڈیل ہو چکی ہے ہماری, تو انہوں نے تو اپنے شرائط رکھنے تھے, کیونکہ آپ جب پیسے مانگیں گے تو آٹومیٹکلی وہ بندہ آپ کے اپنے شرائط پہ دے گا. تو یہ اب گورنمنٹ کی مجبوری ہے. کل جو فائنانس بل پاس ہوا اس پہ ہمارے تحفظات تھے, ہم نے بھی اس پہ بات کی. لیکن یہ مجبوری ہے, اس ملک کو چلانا ہے, کس طریقے سے چلانا ہے. اور جو پرائم منسٹر صاحب کی ریفارمز ہے, جو فیڈرل گورنمنٹ کی ریفارمز ہے, ان کے ثمرات 2025-26 تک آنے ہیں. تو میں نے ان سے کہا سر یہ پھر پتہ نہیں کس کی حکومت ہوگی, ہماری ہوگی یا نہیں ہوگی, لیکن ہمیں تو. اس نے کہا نہیں محمود خان, میں اگلی حکومت کی سوچ میری نہیں ہے. جو میری نسل ہے پاکستان کی اگلی, میری سوچ اس کے لیے ہے. تو اگر آپ کی اس وقت اگر ہم چاہتے تو جو ہمیں ریمیٹنسز میں ایکسپورٹ میں جو ڈالرز آئے تو وہ ہم اس میں ڈال دیتے. آپ یہ پیٹرول بھی سستا ہوتا, یہ آٹا وغیرہ یہ بھی سستا ہوتا, لیکن پھر دوبارہ آپ کو پیمنٹ اس کی کرنی ہوتی. یہ جو قرضوں کا بوجھ ہے یہ اس لیے نہیں بڑھا کہ اکیلے سبسڈی انہوں نے دی ہے, انہوں نے کافی لوٹ مار اس میں کی ہوئی ہے. اور وہ سب کے سامنے میں اس میں نہیں جانا چاہتا, لیکن آپ سے یہ بات شیئر کرنی تھی مہنگائی کے حوالے سے, کہ آپ لوگ کے پاس لوگ آتے ہیں اور آپ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, لوگوں کو سمجھا کر انشاءاللہ یہ سخت وقت گزر جائے گا. اور میرا ایز اے چیف منسٹر وعدہ ہے انشاءاللہ نیکسٹ بجٹ میں
اس بجٹ میں بھی میں نے پیسے رکھے تھے اپنے لوگوں کے لیے، لیکن وہ احساس پروگرام، احساس راشن پروگرام جو اب انشاءاللہ لانچ ہونے والا ہے، اور ہر ضلع میں اور ہر تحصیل کی سطح پر ہم جائیں گے اور اس کو لانچ کریں گے. جو نیا پاکستان کارڈ ہے، ہیلتھ کارڈ آلریڈی ہم لانچ کر چکے ہیں. یہ سارے انشاءاللہ اب فائنل سٹیجز میں ہے، اور ہمارے جو سفید پوش لوگ ہیں اور جو غریب لوگ ہیں، جو غریب عام مزدور طبقہ ہے، اس کو انشاءاللہ ہم ضرور ریلیف دیں گے. اور جو اگلا بجٹ میرا ہوگا وہ انشاءاللہ یہ عام اور غریب بندے کے لیے بجٹ ہوگا. اس میں میری خواہش ہوگی کہ کچھ حصہ میں ڈیولپمنٹل اس کے لیے رکھوں گا، اور زیادہ حصہ جو ہے وہ میں ان لوگوں کے لیے رکھوں گا، تاکہ یہ جتنی بھی مہنگائی انشاءاللہ جس کو میں جتنا بھی ڈکریز کر سکتا ہوں، جس کو میں جتنا بھی کم کر سکتا ہوں، انشاءاللہ یہ میرا خیبر پختونخوا کے لوگوں کے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ یہ میں آپ کے لیے ضرور کروں گا انشاءاللہ. اب جو ہمارے گورنمنٹ کے مین پروگرامز ہیں، اس میں ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے، چونکہ یہ فنکشن ہیلتھ کے حوالے سے ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ پچھلے گورنمنٹ میں 35% لوگوں کو ہیلتھ کارڈ کی سہولت میسر تھی. جب میں آیا تو میں نے پہلے دن سے اپنے منسٹر کو کہا تھا کہ آپ اس پہ کام کر لیں کہ ہم اس کو یونیورسل کر دیں، سب کو یہ جو سہولت ہے یہ سب کو میسر ہو، جو خیبر پختونخوا کا شہری ہو ان سب کو یہ ملے. تو اس پہ ہم لگے ہوئے تھے. پھر میں نے پرائم منسٹر صاحب سے بات کی، انہوں نے کہا کہ کرے محمود خان، اس پہ آپ ضرور کام کریں، اور الحمدللہ اس میں ہم کامیاب ہو گئے. اور اب الحمدللہ خیبر پختونخوا کے ہر شہری کو صحت کی مفت سہولیات میسر ہے، اور بڑے غریب لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اور یہ بھی دیکھ لیں آپ، دیکھیں عام آدمی کے لیے، غریب آدمی کے لیے خدا نخواستہ اس پہ اگر کوئی بڑی بیماری آتی ہے تو کوئی کسی نہ کسی چیز کو اس نے بیچنا ہوتا ہے یا قرض لینا ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ بھی ایک ایسی سہولت ہے کہ کم از کم عام آدمی، غریب آدمی، اس کو یہ سیٹسفیکشن ہے کہ اس کے جیب میں 10 لاکھ روپیہ موجود ہے، اور ہر وقت خدا نہ کرے کہ اس پہ کوئی مصیبت آئے، کوئی بیماری آئے تو ہاسپٹل میں مفت علاج کر سکتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے خیبر پختونخوا کے لیے، لوگوں کے لیے. اور اب یہ پنجاب میں بھی لانچ ہو رہا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے ان سے بھی کہا کہ آپ نے 100% لوگوں کو یہ دینا ہے. آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں آلریڈی یہ لانچ ہو چکا ہے. تو یہ انیشیٹو یہ بھی خیبر پختونخوا کی حکومت کا ہے، اور اسے باقی لوگ دیکھ کے وہ انیشیٹو اپنا رہے ہیں. تو یہ کریڈٹ بھی آپ لوگوں کو جاتا ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہی ہے. اس کے علاوہ یہ ہیلتھ کارڈ میں انشاءاللہ آلریڈی وہ ہو چکا ہے لیور ٹرانسپلانٹ. میرے پاس بڑے غریب لوگ آتے ہیں، اور اس پہ تقریباً 25 لاکھ سے لے کے 40 لاکھ تک اس کا خرچہ ہے، اور یہاں پر وہ سہولت موجود نہیں. اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. KMU میں شاید اس پہ کام ہو رہا ہے، جلد وہ فنکشنل ہو جائے گا، 6 مہینے میں وہ بھی فنکشنل ہو جائے گا. تو یہاں یہ سہولت بھی لوگوں کو مل جائے گی. لیکن اب ہم نے اس کو لانچ کرنا ہے ہیلتھ کارڈ میں، اس کو بھی ہم نے ایڈ کر دیا ہے. اور اب ہم انشاءاللہ اس میں کڈنی ٹرانسپلانٹ پہلے سے ایڈ ہے، اور اب اس میں ہم OPD بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ بالکل آپ کو مفت علاج ملے. OPD کی بھی آپ کے مسئلے حل ہو، آپ کی صحت کے حوالے سے جتنے بھی مسئلے مسائل ہوں. بلکہ میں نے اسے کہا کہ اس میں کینسر کا علاج بھی ڈال دیں، کیونکہ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. تو ہم لگے ہوئے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں. اس کے علاوہ نیا پاکستان کارڈ جو لانچ ہوگا، اس میں احساس راشن کارڈ ہے، اپنے ذمہ داروں کے لیے کسان کارڈ ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے یہ جو کامیاب جوان پروگرام ہے، جو ہر جوان کو 5 لاکھ تک قرضہ ملے گا بغیر سود کے، وہ اپنا کاروبار اس پہ شروع کروا سکتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے ٹیکنیکل ٹریننگ ان کو دینی ہے، تاکہ جو جوان ہیں، نوجوان ہیں، ان کو انڈسٹری میں جابز ملے. تو یہ سارے اس میں شامل ہیں. تو یہ نیا پاکستان کا پیکیج ہے، یہ ہم لانچ کر چکے ہیں. اس پہ کام جاری ہے. کسان کارڈ تو آلریڈی لانچ ہو چکا ہے، اور یہ بھی انشاءاللہ ان قریب لانچ ہو جائیں گے. تو اس سے بھی کافی لوگوں کو فائدے ملنے شروع ہو جائیں گے، اور جو مہنگائی کا وہ لہر ہے، اس سے بھی اس کے لیول کم ہونا شروع ہو جائے گی. اس کے علاوہ ہمارے ائمہ کرام، جو ہمارے مسجد کی خطیب ہے، جو ممبر پہ خطبہ دیتے ہیں، اس مسجد کے امام کے لیے ہم نے 10,000 روپے آنریریا مقرر کیا ہوا ہے، اور باقی باقاعدہ طور پر یہ اس پہ کام شروع ہو چکا ہے. اس کے علاوہ ہمارے جتنی بھی مساجد ہیں، ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو سولرائز کر دیں، اور الحمدللہ اس پہ کام جاری ہے. بہت سے مساجد ہو چکے ہیں سولرائز. آپ کو پتہ ہے کہ انرجی کا مسئلہ ہے پاکستان میں، اور یہ اور بھی بڑھتا جائے گا یہ مسئلہ، کیونکہ ان ظالموں نے
آئی پی پیز کے تھرو جو ایگریمنٹ کیے، کیپیسٹی ایگریمنٹ اسے کہتے ہیں، تو اس میں اگر وہ آپ بجلی یوز کرے یا نہ کرے، وہ بجلی بنائیں گے، پیسے آپ نے دینے ہی دینے ہیں۔ تو یہ ہمارے جو پچھلے حکمران تھے، یہ ان کے کارنامے ہیں۔ میں ان کے پتہ نہیں کون کون سے کارنامے پہ یہاں پر روشنی ڈالوں گا، اگر اس میں نے شروع کر دیا تو پورا دن لگ سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ ہمیں ورثے میں ملے ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم لگے ہوئے ہیں کہ اس چیز کو بھی، ایگریمنٹس کو بھی تھوڑا سا ٹھیک کر دے، اور جو ہمارے خیبر پختونخوا میں تو ہمارے ہائیڈرو سے ہم بڑے صحیح طریقے سے کلین اینڈ گرین انرجی بنا سکتے ہیں، تو اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ یہ مسجد بھی سولرائز کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے یہاں میڈیکل کالج کی بات کی، انشاءاللہ میں ٹیم بھجوا دوں گا، وہ یہاں پر پراپر PC1 بنا کے یہ بھی ہم آپ کے لیے کرا دیں گے۔